أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم. الرجال مرد قوامون یعنی کہ نگراں یا کہ نگران بنائے گئے علی النساء عورتوں پر بما فضل اللہ اس وجہ سے کہ فضل اللہ فضل کیا اللہ نے بعضهم علی بعض کو بعض پر و بما اور اس وجہ سے کہ انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں من اموالہم اپنے مالوں سے یعنی دو وجہ بتائیں اللہ کو نے مرد کو نگراں بنانے کی فالصالحات بس وہ عورتیں جو فالصالحات نیک عورتیں قانتات فرما بردار عورتیں حافظات حفاظت کرنے والی للغیبی غیر موجودگی میں بما حافظ اللہ جس طرح یہ حفاظت کی اللہ نے ان کی جس کے اللہ انہوں نے ان کی بات کی واللاتی وہ عورتیں تخافون جن سے تمہیں خدشہ ہو یا خوف ہو نشوزہن جن کی نافرمانی کا یا جن کی زوراوری کا فائزوہن تو سمجھاؤ انہیں پھر ان عورتوں کو سمجھاؤ واہجروہن فی المضاجع اور اگر وہ اس میں نہ مانے تو پھر انہوں کو الگ کر دو واہجروہن ان کو دور الگ کر دو فی المضاجع بستر سے اپنے بستر سے ان کو دور الگ کر دو واضربوہن اور انہیں مارو فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوا تو نہ تم تلاش کرو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ان کے خلاف کوئی راستہ ان کو تنگ کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو ان اللہ بے شک اللہ علیًا کبیرہ بہت اونچا ہے کبیرہ بہت بڑا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا اور اگر تمہیں خوف ہو شقاق کا اختلاف کا بینہما ان دونوں کے درمیان فَبْعَثُوا
تو مقرر کرو حکمن، ایک حکم، ایک منصف یا ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلی، اس کے گھر والوں سے، وہ حکمن، اور ایک حکم من اہلیہ، اس عورت کے گھر والوں سے، ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، یعنی جو حکم اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاح کرنا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ موافقت کر دے گا ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ تم شرک کرو اس کے ساتھ کسی کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے ساتھ، وجاری ذی القربہ، اور پڑوسی، ذی قربہ جو رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، والجاری جنوبی، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، جو ہمسائے پڑوسی بھی رشتہ داری ہو سکتا ہے اور غیر رشتہ داری ہو سکتا ہے، وصاحب بالجنبی، اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، بالجنبی تمہارے پہلو کے ساتھی سے، وابن السبیل، اور مسافر سے، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو جو تمہاری دائیں ہاتھ، یعنی تمہاری ملکیت میں، یعنی کنیزیں اور غلام، ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، نہیں پسند کرتا، من، اسے، جو مختالن فخورا، جو فخر کرنے والا یا شیخی بخیرنے والا ہو، متکبر اور شیخی خورے کو کہتے ہیں فخورا، جو فخر کرتا ہو، الذین، یہ کون لوگ ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخل یعنی لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں بھی بخل پہ اکساتے ہیں، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضل، جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی اسے وہ چھپاتے ہیں جو ان کے اللہ نے دیا ہے، وَعَاتَدْنَا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، دردناک یا رسوا کن عذاب، والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، میں خالی یہیں تک کر لیتے ہیں، زیادہ ہو جائے گا، یہیں تک پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلا پڑھتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل میں، گھریلو مسائل زیادہ تر ان پہ زور دیا ہے، عورتوں کے مسائل، گھریلو مسائل جو بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ زندگی آرام سے، سکون سے، خوشگوار زندگی گزرے گی۔ جس طرح ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کر دیے، عورتوں کے ساتھ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کو حق مہر ہے، ان کو کتنا دینا، اس میں وصیت میں بھی ان کو حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے، سب کو دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب عورتوں پہ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور مردوں کے کیا حقوق ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ہو کسی کو، تو پھر یہاں پہ مردوں کو اللہ نے حکم بنا، یعنی کہ قوامین، قوم کہتے ہیں کہ جو نگران بنایا ہے کسی، اللہ تعالیٰ نے الرجال، مردوں کو، قوامون، قوام یعنی حکمران یا نگران، آپ سمجھیں کہ کسی ادارے کا یا کسی گھر کا کسی انتظامی امور چلانے والا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، علی النساء، عورتوں پر۔ تو اس کی وجہ ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا پہلے اس سورت کے شروع میں، کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدم سے پیدا کیا، یعنی کہ پیدائش میں کوئی تفریق نہیں ہے، عورت بھی ویسی ہی ہے، مرد بھی ویسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک آدم سے پیدا کیا، ساری اس کے اولاد۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہہ دیا کہ عورت جو نیکی کرے گی اس کو اس کا اجر ملے گا، مرد نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا، یعنی روحانیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات میں کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتایا، جیسے تخلیق کے اعتبار سے دونوں کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، ایک آدم کی اولاد سے ہی مرد بھی پیدا ہوئے، اس کی اولاد عورتیں بھی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لحاظ سے، جو عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، عورت کرے گی عورت کو بدلہ ملے گا، مرد کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، اس میں کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی فرق رکھا نہیں، مگر جہاں تک تخلیق کا، پھر فزیکل کنڈیشن، یعنی کہ اس کی جسمانی طور پہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرق رکھا ہے، کہ جس کی جتنی ذمہ داری ہے اس کے حساب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ذرا مضبوط بنایا، کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، ہم نے پڑھا جیسے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فضیلت رکھی ہے عورت پر،
اسی لیے کوئی بھی نبی جو ہے وہ سارے مرد ہی آئے، کسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے نہیں بھیجا. حالانکہ بہت سی نیک عورتیں آئی ہیں، بہت سی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں، مگر نبی جو ہے وہ سب سے جو افضل شخص وہ مرد ہی ہمیشہ سے ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھر میں کہہ دیا گھر میں رہو موج کرو، گھر میں رہو، نہ تم پہ کسی کھانے پینے تمہارے کمانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں، پہنانے کی تمہاری ذمہ داری نہیں. آپ مرد کی ذمہ داری ہے، وہی کمائے گا، وہی پہنائے گا، وہی کما کے لائے گا. آپ کو تو گھر میں بیٹھے آرام سے سکون سے رہیں، بچوں کو دیکھیں. ہاں آگے جب دیکھا ہے کہ جو کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا، عورتیں گھر میں رہ کے صرف مرد کے آپ نے اپنے عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اور مرد کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرنی ہے. اور عورت کی ذمہ داری رکھی نہیں، نہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت، اپنے گھر میں نماز پڑھو، اس کی نماز وہیں پہ ہے. مردوں کو مسجد بھی جانا ہے 5 وقت. کمائی کی بھی ساری ذمہ داری، جو ذمہ داری نوکری ساری مرد کرتا ہے. عورت اگر کرتی ہے تو اپنی مرضی سے کرے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر اس کا ذمہ داری ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ سے کو قوام یعنی اس کو ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا، کیونکہ ایک نظام چلانا ہے. گھر کا نظام، کسی بھی ادارے کا نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک شخص ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اختیارات جو ہیں وہ مردوں کو دیے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اختیارات استعمال کرے گا، اس کے حساب سے گھر چلے گا. اس وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مردوں کو نگران بنایا عورتوں پر، بما، اور اس کی وجہ بتا دی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض وجہ. کل بھی ہم نے پڑھا کہ ایک فضیلت دی اللہ نے. اسی طرح اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ نے ایک مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر. ایک وجہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، اور ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتا ہے، یعنی کماتا وہ ہے، خرچ کا سارا انتظام اس نے چلانا ہے، ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں. عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں. جس طرح اس پہ ذمہ داریاں ہیں تو پھر حکم بھی اسی کا چل رہا ہے. پھر عورتوں کو بتا دیا گیا ہے کہ جو نیک عورتیں ہیں ان کے پھر کام یہ کیا ہے، ان پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. تو پھر جس طرح کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آتا ہے نا حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا حاکم عورت کو بنا لیا. جس قوم نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی. اس کے خلاف لوگ چاہے جو مرضی دلائل دیں، مگر وہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ حق ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے اہل خانہ پر نگران ہے، اس سے اس کے رعیت کے متعلق بعض پرس ہو گیا. رعیت ہوتے ہیں جو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ان کے متعلق ان سے اس سے بعض پرس ہو گیا، سوال کیا جائے گا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگراں ہے، سو اس سے اس کے متعلق بعض پرس ہوگی، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کی خصوصیت بنائی کہ وہ عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنے رکھا ہے، ایک قلعے میں جیسے آ گئی ہیں، نکاح میں آ گئی، اپنے گھر میں آ گئی ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے خاندانی عورتوں کے ساتھ حکم دے کر ان کے حقوق بھی بیان کر دیے. تو اسی طرح اس کے بدلے میں خاوند کی غیر حاضری میں ان کے مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ان کے ذمہ ہے. تو پھر عورتیں کیا ہیں، فالصالحات، وہ نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار، اللہ کی فرما بردار، رسول کی فرما، اور اپنے شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والے غیر موجودگی میں. یعنی کہ جب شوہر نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ان کی ذمہ داری پھر عورتوں کی ہے. وہ عورت اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتی ہے. اور پھر وہ بما حافظ اللہ، جس طرح کہ اللہ نے ان کی بات کی، اللہ نے ان کا حقوق کی حفاظت کی، اللہ نے ان کو نکاح میں دیا، حفاظت کی ذمہ داری ساری مرد پہ ڈالی. جیسے اللہ نے ان کی بات کی تو پھر عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں، مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرے. پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے واللہ، پھر یہ کہ اللہ دیتے کہ ہمیشہ ایک جیسے حالات کبھی بھی نہیں رہتے، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، کمیاں بیشیاں مرد میں بھی ہیں عورت میں بھی، حالات بھی خراب، لڑائی جھگڑے بھی ہو ہی جاتے ہیں. مگر کوئی زیادہ ہی پھر لڑائی جھگڑوں پہ آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بتا دیا ہے. ہمارے جو ہے نا فوراً غصے میں آئے کہ طلاق دے ماری، یہ قطعی بالکل غلط ہے. ایسا کوئی اللہ نے کوئی سسٹم نہیں. اللہ نے کہا واللاتی تخافون نشوزہن، جن سے تمہیں ڈر ہو، ان عورتوں سے کہ تمہیں ڈر ہو دونشی نافرمانی کا، یا نشوز، نشوز کہتے ہیں اونچے پن کو، اونچا ہونا. یعنی جو عورت اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ جائے،
جس سے ڈر ہو کہ وہ اپنے آپ کو مرد سے اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگ گئی، اور جن کو ڈر ہو وہ فخر کرتی ہے، بات نہیں مانتی اور نافرمانی کرتی ہے، تو اگر ان سے ڈر ہو تو پھر انہیں سمجھاؤ۔ یہ اللہ نے سسٹم بتا دیا۔ پہلا کام یہ ہے کہ فائزوہن، انہیں سمجھاؤ، انہیں وہ اگر سمجھ جائے گی، اگر نہیں سمجھے گی تو پھر دوسرا اسٹیج یہ ہے واہجرہن فی المضاجع، پھر ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، ان کے کمرے الگ کر دو۔ اور اگر پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی، عقل نہیں آ رہی، تو پھر یہ کہ فضربوہن، پھر انہیں مارو۔ مگر مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس طرح مارا جائے جس طرح غلام کو مارتے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہے۔ مانے ایسی زیادہ کوئی بچے کو، انسان اپنے بچے کو بھی تھپڑ مار دیتا ہے، تو مارنے کا مقصد یہ ہے۔ آپ سمجھانے کہ ایسی مار سے منع کیا گیا جس سخت چوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے امان سے حاصل کیا اور ان کے اللہ کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس پر ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر، یعنی اپنے تمہارے گھروں پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر یوں کہ انہیں سخت چوٹ نہ لگے، ان کو سخت چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ اور آپ سب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیکی کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس تمہارے لیے مخصوص ہیں، ان کے علاوہ تم ان کے مالک کچھ بھی مالک نہیں ہو، سوائے اس صورت میں کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کریں تو ان کو اس بستروں سے الگ کر دو اور ان کو اس طرح مارو کہ سخت چوٹ نہ آئے۔ سخت چوٹ آنے جو مارتے ہیں نا، چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے، یا کوئی ایسی چوٹ نہ ماری جائے کہ جس سے کوئی اس کا ہاتھ پیر ہی ٹوٹ جائے، تو یہ قطعی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اگر نافرمانی اختیار کرے تو خاوند کو حالات کے مطابق ان تین چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ ان میں کس طرح سمجھاؤ۔ سب سے پہلے بتایا کہ اس کو سمجھاؤ، سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو بستر الگ کر دو، اور پھر اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر اس کو مارو، تو پھر اکثر سمجھ آ ہی جاتی ہے۔ اگر نہ آئے اور پھر اگر یہ بات مان لیں فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، تمہاری فرما بردار بن جائیں، تو پھر کوئی ایسا بہانہ تلاش نہ کرو علیہن سبیلا، کوئی ایسی چیز ان کے خلاف کہ کوئی راستہ، پھر ان کو تنگ نہ کرو، پھر ان کو تانے نہ دو، نہ ان کو خاندان میں بتاتے پھرو کہ یہ ہوا تو فلانا ہوا، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، کسی کو اس کو رسوا نہ کرے۔ کوئی ایسی بات نہ ڈھونڈنے کی جس کے خلاف، جو اس کے خلاف تم کوئی راستہ ڈھونڈو، اس کے خلاف باتیں کرتے پھرو، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح تو پھر یہ آ گیا، پھر یہ بتایا اس کا مطلب یہ، پھر آگے اللہ بتایا ان اللہ کان علی کبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے اونچے، سب سے بڑے، سب سے بڑے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، جہاں پہ ذرا مرد کو بتا دیا کہ تو قوام ہے، تو نگران ہے، تو حاکم ہے، تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ تو بہت بڑی چیز ہو گیا ہے، تو اللہ کا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ یہ جان لو بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ ہے، اللہ ہی کبیر ہے۔ تو یہ مرد کو بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اتنا بہت زیادہ اونچی آواز میں اونٹنا نہ لگے۔ پھر ایک طریقہ اور بتا دے گا، اگر پھر بھی تم لوگوں کو یہ خطاب کیا گیا ہے محلے والوں سے یا خاندان والوں سے یا ان سے، ان خفتم، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو، تمہیں ڈر ہو شقاق ان دونوں کے درمیان اختلاف کا یا ناراضگی کا، ایک ڈر اگر تمہیں ہو، یہ اندیشہ کہ وہ آپس میں لڑیں گے یا کچھ ایسا ہوگا مخالفت سے، تو پھر کیا ہو فَبَعْثُوا، پھر مبعوث کرو، یعنی مقرر کر دو حکمن، ایک منصف، من اہلہ، مرد کے گھر والوں میں سے، ایک آدمی خاندان میں سے، مرد کے گھر والوں میں سے جو سمجھدار ہو، جس بات کرنا جانتا، اس کو مقرر کر دو۔ وہ حکمن من اہلیہ، اور ایک آدمی، ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے، یہ ایسے ہوں جو اگر وہ چاہیں گے، ان کی نیت خالص، نیت خلوص والی ہوگی، تو اللہ ان یریدا، اگر یہ دونوں چاہیں گے، یہ دونوں یہاں پہ اس کے لیے حکمن اور حکمن، ایک وہ اور ایک وہ، یہ اگر یہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، اصلاح کرنا، توفق اللہ بین، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان، مرد میاں اور بیوی کے موافقت پیدا کر دے گا۔ اگر یہ خلوص سے نیت سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کچھ نہ کچھ ان کے معاملات کو درست کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہو ہی نہ سکے، کچھ کوشش دے، مگر کوشش کریں۔ اسی کے دور پر اگر اتنی ناجائز بڑھ جائے تو ضروری ہو گیا کہ رشتہ دار اس کے بیچ میں پڑے اور ان کا فیصلہ کرائیں۔ یہ وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیم خبیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون کتنی کوشش کر رہا ہے، کہ کون غلطی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے دوسرے حقوق بتا دیے کہ یہ اب یہ کام ہوگا، پھر آپ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ جو
بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیا وعبد اللہ، اللہ کی بس عبادت کرو، ایک اللہ کی، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کے، سب سے بڑا گناہ کسی کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور وہی ایک گناہ ایسا ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ ہاں توبہ کر لے، جیسے کل ہم نے پڑھا، کر توبہ کر لے، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے تو وہ بخشا دیا جائے گا، ورنہ اس کو جنت کے قریب بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ اللہ نے حرام کر دی ہے جنت ان کے لیے، مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے۔ تو شرک کرنے والے شرک سے بچیں، ایک اللہ کی بات، اللہ کا ہی حق ہے، دیکھیں نا اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہر چیز ہمیں دے رہا ہے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا، جو ہر چیز کا مالک اللہ، تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے جہاں بھی اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنی عبادت کا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کی شاید وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اللہ نے پیدا کرنا، سب سے پہلے پیدا کرنے والا ذات کون ہے؟ اللہ ہے، مگر یہاں پہ دوسرا جو سورس ہے اولاد کو دنیا میں آنے کا، اس کے والدین ہیں، ان کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا ہے، یعنی اس دنیا میں آنے کا سبب وہ ہیں، تو پھر والدین کا بھی اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے بہت سارے حقوق ہم نے وقت سے پڑھتے آئے ہیں کہ ان کے کتنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا، بہت سے جگہ ہم نے پڑھتے آئے ہیں۔ جس طرح سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے ایسا کریں تو پھر اللہ، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ والدین کا، وہ یہ اللہ کا حق، اور پھر یہ والدین کا حق، اور پھر اللہ نے اور دوسروں کا حق بھی بتایا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ صلہ رحمی، جیسے میں نے پڑھا نا صلہ رحمی والا، کہ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جوڑنے سے مراد ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا جو یہ وہ جو رویہ ہے نا، جب بابا کہتے ہیں یہ رویہ ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ اچھا تو میں بھی اس کے ساتھ، وہ صلہ رحمی نہیں ہے، وہ ادلا بدلا ہے۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جو آپ کو توڑے اس کو جوڑنا ہے، وہی صلہ رحمی ہے۔ جو آپ کی مخالفت کرے، آپ کے خلاف ہو، آپ کی برائیاں کرتا ہو، اس کو اگر آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ تو یہاں بذل القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور یتیموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ہم نے پہلے یتیموں کے بارے میں پورے ایک رکوع پڑھ بھی آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت اس کے ساتھ والی میں دونوں انگلیاں اٹھا کے اس طرح میرے ساتھ وہ ہو گیا، اتنا قریب، یعنی ساتھ ساتھ کچھ نہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا، مگر یتیم وہ ہے جو یتیم ہو اور ابھی بلاغ، یعنی جوان نہ ہو، جوان ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی، جب انسان جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، پھر یتیمی ختم ہو گئی۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو نوال آپ کھجورے مانگتا ہے پھر یا آٹا مانگتا ہے پھر، وہ نہیں، یتیم وہ، یہ مسکین وہ ہے جو اپنے اخراجات پورے نہ کر سکے، اس کی کمائی اتنی نہیں ہے، اور نہ کسی سے پوچھتا پڑا نا کہ وہ کسی سے لپٹ کے مانگتا بھی نہیں ہے، اور لوگ اس کو سمجھتی بھی نہیں، اس کے اس لیے اس کی امداد بھی نہیں کرتے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ مسکین ہے، اس کی مدد کریں، اس کا خیال کریں۔ وجار ذی القربہ، اور رشتہ دار ہمسائے سے، ہمسائے رشتہ دار ہے تو اس کا بہت زیادہ خیال کریں، اور اگر رشتہ دار ہمسایہ نہ بھی ہے تو بھی اللہ نے اس کا بہت زیادہ خیال کرنے والا بتایا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے جبرائیل نے اتنا یا ہمسائے کے بارے میں اتنا بتایا کہ مجھے یہ خیال گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمسائے کو وراثت میں بھی حصہ دار بنا دے گا۔ تو یہ ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق ہیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمسائے کا خیال کیا جائے۔ ہمارے یہاں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کام نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہمسائے اس کو لوگ تنگ ہی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جیسے میں نے بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون شخص؟ آپ نے فرمایا جس شخص
وہ شخص جس کی ایذا رسانے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی مومن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے دوست کے ساتھ بہتر، دوست کے لیے بہتر ہے، اور پڑوسیوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب اس طرح دی کہ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور یوں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو، یعنی پڑوسیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تو اس لیے پڑوسی کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں۔ اور پھر مطلب اپنے سبیل اور صاحب الجنبی، اور اپنے ساتھی، پہلو کے ساتھی سے، ساتھی میں کون ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ بھی صاحب الجنب ہے، جو آپ کے ساتھ مسافر کے سفر میں ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ کی بیوی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کے ماتھے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کے سب آ جاتے ہیں، یہ صاحب الجنب، جو بھی آپ جس سے آپ کا تعلق ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنی سبیل اور مسافر، اور مسافر کے ساتھ ساتھ اس میں مہمان بھی شامل ہے۔ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی بھی عزت کرو، اس کا بھی احترام کرو، اس کا بھی، بلکہ 3 دن تک تو اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ۔ 3 دن کے بعد پوچھنے کا کہ جی پھر پوچھے کہ جی کیسے آنا ہوا، ورنہ 3 دن تک تو اس کی خاطر مدارت کرے، مگر یہ نہیں کہ بہت زیادہ کوئی تکلف کیا جائے، جیسا بھی اس کو اس کی خاطر اس کی عزت ضرور کرے۔ اور پھر وہ لوگ جن کی وما ملکت ایمانکم، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو کنیزیں ہیں، جو غلام ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا بھی خیال کرو۔ آپ نے فرمایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ جب آپ کا مرض الموت میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کی، نماز نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ 2 وصیت اس وقت بھی کی جب آپ کے انتقال ہونے لگا۔ اس وقت کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا نماز نماز نماز، یعنی اتنی اہمیت نماز کی کہ 3 بار آپ نے فرمایا نماز نماز نماز، اور پھر فرمایا اور ان کی جب اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ غلام کو اس طرح نہ مارو، یعنی وہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی کو کمزور کر دیا، کسی کو زیادہ پیسہ دے دیا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ جو شخص اللہ جس شخص کے ماتحت اس کے کسی بھائی کو کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ خود کھائے وہی غلام کو کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اسے ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اسے مغلوب کر دے، اور اگر کبھی ناچار اسے ایسے کام کی تکلیف دے ڈالے تو پھر مغلوب کر دے تو پھر اس کام میں اس کی مدد بھی کرے، اس کو مدد بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا لے کر آئے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو کم از کم 1-2 لقمے ضرور کھلا دے، کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے وقت گرمی برداشت کی ہے، یعنی اسے بھی کھانا کھلا دو۔ یہ نہ ہو کہ خود کو بیٹھے کھائے اور وہ جا کے آج کل جا کے گھر میں کھائے گا، ایسے بالکل زیادتی والی بات۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اسے من کان مختالا فخورا، جو جو بڑائی ہو، جو تکبر کرنے والا ہو، شیخی بکھیرنے والا ہو۔ یعنی پہلے تو کام ایک تو لوگوں کو دیتے ہیں الذین، یہ کون لوگ ہیں جو وہ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، خود کسی کو دیتے نہیں، فرق کرتے اللہ نے انہیں دیا اس پہ فخر جتاتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، اور دینے کو کسی کو تیار نہیں، یعنی وہ بہت زیادہ اکڑنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ اکڑنے والا، اور پھر اگر کسی کو دے دیا تو پھر وہ اتراتا ہے، اس کو اتراتا ہے، وہ جتاتا ہے۔ تو وہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہو۔ تکبر کے لیے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ تکبر وہ ہے جو کسی کو نیچا سمجھا جائے، کسی کو کمتر سمجھا جائے، وہ تکبر، اور جو شیخیں بخیرتا ہے، فخر کرتا ہو، ایسے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یبخلون یامرون بالناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، اتنے خرچ نہ کیا کرو کہ وہ یہ ہو جائے گا، یہاں کرو گے تو اس میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو ایسے لوگ ہیں مدرسوں میں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں بھی نیکی کے کام وہاں اس سے وہ منع کرتے ہیں کہ نہ دیں، اس سے تمہارے پیسے بچوں کے کام آئیں گے، فلاں آئیں گے، یا تو وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اور وہ پھر یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اسے انہیں اللہ نے دیا، جو فضل اللہ نے ان پر کیا اسے چھپاتے ہیں۔ یہ قطعی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ اللہ نے اگر اسے دیا ہے تو وہ بندے کو پہ نظر آنا چاہیے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کو
اس پہ نظر آئے، اگر اللہ نے اس کو اچھا مال دے تو کیا اس پہ کنجوسی کیوں کرے؟ اس سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ بندے پر اپنی نعمت کے آثار کو بھی دیکھے۔ اگر اس کو اللہ نے دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنے، اچھے گھر میں رہے، اچھی سواری رکھے، اچھا کھانا کھائے، اور پتا چلے کہ اللہ نے اس کو انعام کیا، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نے سب کو دیا اور میں پھروں اس طرح جیسے فقیروں کو پھر اللہ تعالیٰ پھر کس طرح لوگ سمجھیں کہ اس بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے کہا تھا نا واقعہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں ایک شخص آیا تو آپ نے ان کو ان کو صدقہ زکوٰۃ دینے کے اس کو زکوٰۃ دے، تو اس نے کہا جی نہیں جی میرے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی ایسے بنے ہوئے شکل کیوں بنائی ہوئی، مطلب اس طرح کے کیوں بنے ہو کہ تمہیں زکوٰۃ ایسا لگتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ تو جو اللہ نے دیا ہے تو اسے پھر اس کو چھپائے نہیں، جو اللہ نے دیا اسے چھپانے کا علم نہیں کہ کوئی شوق شاہ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اچھا کپڑا پہننا، اچھے کوئی سواری رکھنا، اچھے گھر میں رہنا، یہ کوئی وہ فخر کی وہ اترانے والی بات بھی نہیں ہے، تکبر نہیں۔ تکبر ہوا ہے جو آپ کسی انسان کو نیچا ہاں یہ سمجھ لے جائیں کہ جو میں بہت بڑا ہوں جی، بڑے گھر میں رہ رہا ہوں اور فلاں آدمی نہیں رہا، اس طرح نہیں، مگر جو اللہ نے دیا تو پھر آپ کے رہن سہن سے نظر آنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ان کافروں کے لیے جو یہ کام اوپر کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، یا یہ جو اللہ نے جو حقوق بتائے جن کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کا حقوق ادا کرتے، یہ شرک کرتے ہیں، والدین کا حقوق نہیں ادا کرتے، پڑوسیوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب مہینہ، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ جو رسوا کرنے والا عذاب ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بچائے اور ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حقوق اللہ نے بتائے ہیں سب کے، ہم صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں مگر یہاں پہ سب کے جو جتنے حقوق ہیں یہ سب حقوق ہیں، والدین کے، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، ساتھ کام کرنے والوں کے، پڑوسیوں کے، اور ساتھ کام جو غلام آج کے غلام نہیں ہیں تو جو گھروں میں ہمارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو آپ نے بتایا کہ جو کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرو، اگر وہ کھانا ان کو ضرور کھلائیں تو ان کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جی کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ جی فاروق۔ ہاں جی صحیح ہے، ریکارڈنگ میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا تو وہ صاحب بالجنبی اس کا ایک دفعہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، وہ صاحب بالجنبی۔ صاحب کہتے ہیں ساتھی، جم کہتے ہیں اچھا پہلو کے، یعنی پہلو بدلتے ہیں نا، یعنی ساتھ والا، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، اس کا پڑوسی مطلب یہ ہے نہیں پڑوسی تو یہ ہے جاری ذل قربا، یہ پڑوسی یہ ہے جاری ذل قربا، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، ذل قربا یعنی آپ سے قربت والا، یعنی آپ کا رشتہ دار ہو، ول جاری جنوبی یعنی جو رشتہ دار نہ ہو وہ پڑوسی، یہ جار یہ پڑوسی، جی جو رشتہ دار نہیں غیر رشتہ دار کے یہ پڑوسی ہے۔ یہ صاحب الجنبی ہے نا، یہ ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ رہنے والے، یعنی آپ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے صاحب الجنب ہیں۔ آپ کے جو جہاں بھی دفتر میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو ساتھ جو لوگ کام کرتے اس کے کلیگ جو ہیں وہ بھی ہیں، آپ کے کلاس فیلو جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے اسی میں شامل ہیں، ہم سب آپ کے اس میں شامل ہیں۔ صاحب الجنبی ہم ایک دوسرے کی یہ ہیں، ایک ساتھ کام کرنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ سفر کرنے والے، ساتھ کھانا کھانے والے، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ واقع ہو گیا واضح کہ نہیں؟ جی ہو گیا کہ آواز کافی پتہ نہیں بہت ابھی ہے زیادہ ہو رہی ہے۔ ہاں بس ابھی بھی ہوئی تھی لیکن میں نے شاید لکھ لیا، سمجھ میں آ گیا۔ چلیں اللہ خوش کرے، ٹھیک اللہ خیر ہے۔ چلیں باقی ٹھیک ہے، سبق ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔